السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص کے 30ویں سبق میں خوش آمدید۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب اللہ کی آیتیں تم پر نازل کر دی گئی ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ تمہیں ہرگز ان سے روکنے نہ پائیں، اور تم اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو اور ہرگز ان مشرکین میں سے نہ ہونا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ یہاں سورۃ القصص مکمل ہو رہی ہے۔ ان کافروں کو ہرگز دوست نہ بناؤ جو قرآن کو عملی طور پر نافذ کرنے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، مگر اللہ کی طرف مسلسل دعوت دیتے رہنا ہے۔ یہ آیت حکم دے رہی ہے کہ کبھی مشرکین میں سے نہ ہونا اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور کو خدا بنانا۔ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور ایک دن سارے انسان اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ان کا انجام اللہ کے برحق فیصلے کے مطابق ہوگا۔ قرآن بار بار جس اہمیت پر زور دیتا ہے، یہاں بھی اسی اہمیت کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ توحید اسلام کا بنیادی نظریہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اعمال اور عبادات صرف اللہ کے لیے ہی کرنا، اللہ کی ناراضگی میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کرنی، یہ سب توحید کے دائرے میں آتا ہے۔ بت اور مورتیوں کی پوجا کے علاوہ شرک کرنے کے اور بھی راستے ہو سکتے ہیں۔ اقتدار اور مال کو رب بنا لینا بھی شرک ہے۔ توحید آزادی کا راستہ ہے۔ توحید انسان کو تمام طرح کی غلامیت سے لڑنے کی ہمت اور خود اعتمادی دیتا ہے۔ اللہ کی محبت اور جنت صرف ایمان کی حالت میں ثواب کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ ایک مسلمان توحید مخالف نظریوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو گویا اس نے اپنے ایمان کو کفر کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، کفر کی بڑائی تسلیم کر لی ہے، توحید کی سچائی سے منہ پھیر لیا ہے۔ توحید کی بنیاد ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب سے زیادہ طاقتور اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کے برابر کسی چیز کو لانا ہی توحید کا انکار، شرک کا اقرار ہے۔ انسان کو مختلف خداؤں کو ماننے اور ان کی عبادت کرنے کی آزادی دی گئی ہے، لیکن اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ مختلف خداؤں کو ماننا اور مورتی پوجا اندھ وشواس اور خسارے کا سودا ہے، لیکن ہم ان کی آزادی کو نہیں چھین سکتے ہیں۔ ایمان والے مشرکوں پر یا مشرک ایمان والوں پر ظلم کریں، اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنے طریقے پر آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرنے میں ہی امن و سکون اور بھائی چارگی ممکن ہے۔ قریشیوں نے مسلمانوں کے اس حق کو روک دیا تھا، اسی وجہ سے مسلمان اور قریشیوں کے درمیان تصادم ہوا۔ غور کریے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید میں سمجھوتا کر کے قریش کے ساتھ امن معاہدہ نہیں کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اسلامی نظام قائم کیا تو اس میں مسلمان اور غیر مسلموں کے لیے برابر کے حقوق تھے۔ کسی کو اس بات پر مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑے۔ تمہیں تمہارا دین مبارک اور ہمیں ہمارا دین مبارک، اسی اصول کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سلوک کیا۔ اس اصول کی بنیاد پر امن کے ساتھ زندگی گزاری۔ آج بھی بہت سارے ممالک ہیں جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے امن و سکون اور بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہمارے پیارے ہندوستان کا شمار بھی انہی میں تھا، لیکن اب کچھ عرصے سے ہندوتوا دہشت گرد زعفرانی رنگ میں رنگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تمام لوگوں کو اپنے جیسا بنا لینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے وہ مسلمانوں پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں، مساجد کو توڑ رہے ہیں، گائے کے نام پر لوگوں کی جان لے رہے ہیں، لوگوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ وندے ماترم کہیں۔ ظلم کا سختی سے دفاع نہ کیا جائے تو ظالم اپنے ظلم سے باز آنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کو ظلم کرنے کی عادت ہو جائے گی۔ بنیادی اصولوں میں رد و بدل کر کے سرکش لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے۔
ظالم کا ظلم جتنا بھی سخت ہو، سیدھے راستے سے گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ اب اللہ کے کلام سے ہم کو دور کرنا ممکن نہیں ہے۔ مشرکین اپنی بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایمان والوں کو بندوں کی غلامیت سے نکال کر اللہ کی غلامیت کی طرف لانا ہے۔ بت پرست یا مشرکین کی دھمکی، للکار یا اور ان کی مخالفت ہمیں ان سے سمجھوتا کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ قریش اور مسلمانوں کے تصادم کی وجہ ہی نظر توحید تھا۔ توحید نہیں تو جھگڑا بھی نہیں۔ توحید کا اقرار تمام باطل خداؤں کا انکار کراتا ہے۔ یہی مشرکین کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ آج کے مشرکین بھی توحید کی دعوت برداشت نہیں کرتے ہیں۔ سب لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کا خدا ایک ہی ہے، لیکن نمرود، فرعون، حامان، قارون کی طرح ہر دور کے تاناشاہ اور ظالم سچے لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ان پر ظلم کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ نظام زندگی، اقتصاد، سیاست اور تہذیب کی بنیاد توحید ہو، یہ ان کو ناقابل برداشت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی آزادی اور کامیابی کو قرآن کتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سورۃ القصص پانی میں ڈوب کر مرنے والے فرعون اور زمین میں دھنس کر ختم ہونے والے قارون کے انجام کو بیان کرتی ہے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو زمین میں دبا کر رکھا گیا ہے ان پر احسان کریں، ان کو پیشوا بنائیں، انہی کو وارث بنا دیں اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس سے بچاؤ کی وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ سورۃ القصص یہاں مکمل ہوتی ہے۔ یہ خوبصورت آیتیں مظلوم اور کنارہ کش لوگوں کو کامیابی کی امید دیتی ہیں۔ سورۃ القصص بنی نوع انسان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ مظلوموں کو انصاف ملنے والا دن آ کر ہی رہے گا۔ اللہ ہماری اس سعی کو قبول فرمائے، آمین۔